اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان بنایا۔ اگر کوئی انسان غریب ہے وہ انسان ہے، اگر کوئی انسان امیر ہے وہ انسان ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ متقی ہے وہ انسان ہے، اگر کوئی انسان گنہگار ہے تو وہ انسان ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ انسان بن کر رہے اور اللہ کے بندے بن کر رہیں اور انسان کے بچے بن کر رہیں۔ جن لوگوں کو سماج کے اندر اس چیز کو دیکھا گیا ہے، آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں، جن لوگوں کو دماغ کے اندر یہ فطور آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس اعمال ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بنگلہ ہے، ہمارے پاس محل ہے، ہمارے پاس حسن و جوانی ہے، ہمارے پاس فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، اور ہمارا جو ہے زمانہ ہمارا ساتھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک بات ہے، آپ غور کیجئے کہ جب آپ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، آپ کی والدہ، آپ کی ماں آرام فرما رہی تھی اور آپ کے والد بھی آرام فرما رہے تھے، اس وقت جو آپ کی آنکھیں بنانے کا کام جو ہے وہ رب العالمین کر رہے تھے۔ نہ اس چیز کا علم آپ کی ماں کو تھا، نہ اس چیز کا علم آپ کے والد محترم کو تھا، لیکن رب العالمین آپ کی آنکھیں جو ہے اندھیری رات کے اندر آپ کی ماں کے پیٹ کے اندر بنا رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ آرام فرما رہے تھے، اور اللہ رب العالمین آپ کے دماغ کو بنا رہے تھے، جس دماغ کے ذریعے آپ نے زولوجی کو پڑھا، جس دماغ کے ذریعے آپ نے باٹنی کو پڑھا، جس دماغ کے ذریعے آپ نے سائیکالوجی، سوشولوجی اور پولیٹیکل سائنس جیسی کتابوں کو سیکھا۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کوئی چیز اس دماغ سے نہیں سیکھی تو وہ کلام الہی قرآن مجید ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو آنکھیں دی، یہ آنکھیں آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو دماغ دیا، یہ دماغ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کے اس دماغ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کن چیزوں کو میمورائز کیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے یہ سوال کیا جائے گا، آپ کے پیروں سے یہ سوال کیا جائے گا، آپ کے سارے جسم سے یہ سوال کیا جائے گا، اور آپ کے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ بول اٹھے گا کہ مجھے اس شخص نے کہاں کہاں استعمال کیا۔ آپ کے پاس مال، یہ آپ کا اپنا نہیں۔ آپ کے پاس شہرت، یہ شہرت آپ کے پاس اپنی نہیں۔ اس شہرت کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ آپ کے پاس مال، یہ مال آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ آپ کے پاس حسن و جوانی، یہ حسن و جوانی کسی کی دی ہوئی ہے، آپ کی میری یہ پراپرٹی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی یہ پراپرٹی ہے۔ یاد رکھیے، ہم فخر کریں تو کریں کس چیز کا، ہم غرور کریں تو کریں کس چیز کا۔ اگر ہم غرور کریں تو ہمارے لیے یہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ ہم بھول رہے ہیں کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا پالنے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، کس نے ہم کو یہ تمام نعمتیں عطا کی۔ انسان جب تکبر کے قدم اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کی رسی کو کھینچتے ہیں اور دے زمین کے اوپر مارتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اپنے مزاج کے اندر نرمی کو پیدا کریں، اور آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہو، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ آپ کے ہمارے پاس کوئی بھی اپنی چیز نہیں ہے، یہ سیلف پراپرٹی نہیں ہے، اس پر صرف اور صرف پروردگار عالمین اور رب کائنات، خالق دو جہاں کا حق ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، یہ امانت ہے۔ اس امانت کو امانت کی طرح رکھیے اور امانت کی طرح استعمال کیجئے، اور اس زندگی کو اور
اسی طرح سے اس زندگی کو واپس لوٹانا ہے جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے۔ اس بھول اور خیال کے اندر نہ رہیں کہ ہمارے پاس جوانی ہے، جوانی اس لیے بنائی گئی ہے کہ آگے بڑھاپا انتظار کر رہا ہے، حسن اس لیے بنایا گیا ہے کہ آگے ایک ڈھلنے والی صورت اور بدصورتی کا انتظار ہو رہا ہے، اور زندگی اس لیے بنائی گئی ہے کہ آگے موت کا پہرا اور موت کا انتظار ہے، دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ آگے قیامت اور آخرت کا انتظار ہے۔ یاد رکھیے میری بات، اس دنیا کے اوپر فار ایور رہنے والی کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اس دنیا کے اوپر اگر فار ایور کوئی کسی کا راج ہو سکتا ہے، آخرت تک راج ہو سکتا ہے، آخرت کے بعد بھی راج ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نام باقی رہے گا وہ پروردگار عالمین رب کائنات خالق دو جہاں مالک دو جہاں کا رہے گا۔ اس لیے آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ تکبر کی نگاہوں سے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے مساکین، محتاج اور غلام لوگوں کی طرف جو ہے وہ آدھا آدھا ہاتھ نہ ملائیں۔ اس ایٹیٹیوڈ اور ایگو اور آپ کے اور ہمارے ذہن اور بیہیویئر کے اندر جو ایک ایروگنس آتا ہے، اس چیز کو مٹا دیں۔ اس دنیا کے اوپر تمام لوگ ایک جیسے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ان میری باتوں کو آپ نیگیٹو کانسیپٹ نہ سمجھیں، انہیں پازیٹو لے کر اپنی زندگی کو بہتر انداز اور بہتر پاتھ اور بہتر ٹریک کے اوپر لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔